بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1982 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر کی آیت 9 سے ہو رہا ہے، 54/9۔ قرآن کریم میں آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے اس کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ ہے کہ نوع انسانی کی داستان در حقیقت حق اور باطل کی کشمکش کی داستان ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ابتدائی ادوار کے انسانوں سے لے کے آج تک یہی ایک کشمکش ہے جو ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں جاری اور ساری رہی۔ ابتدائی دور میں محدود پیمانے پہ تھی، یوں یوں انسانوں نے جسے کہتے ہیں ترقی کی یا اکثریت ہوتی چلی گئی، اس کی حدود وسیع ہوتی چلی گئی، اس کی نوعیت بدلتی گئی، ذرائع اور آلات بدلتے گئے، لیکن اصل نقطہ وہی رہا، حق اور باطل کی کشمکش۔ اس کشمکش کی داستان قرآن بیان کرتا ہے تو افراد کی بات نہیں کرتا۔ ایک فرد کا جرم، کمزوری، کوئی برائی اس کی ذات تک محدود رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے ماحول میں، اس کے اقربا تک، وہاں تک اثر کرتی ہے۔ قوم نہیں اس سے ڈوبتی، قوم تباہ ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو اس نے کہی کہ قوموں کے ارباب اقتدار میں جب کوئی جرائم آتے ہیں تو اس سے وہ پھیل جاتے ہیں پوری قوم میں، یا ان کا نظام اگر باطل پر ہوتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے ساری قوم پر۔ تو قرآن کریم نے قوموں کی تباہی کے اصول بتائے ہیں، قوموں کی موت اور حیات کے عروج اور زوال کے اصول اور قوانین جو اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی دور سے جہاں سے قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کے سلسلے میں بات شروع کرتا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک وہ جو قوموں کے جرائم گناتا ہے وہ یکساں چلے آ رہے ہیں۔ اور اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے، ہر نوع انسانی کے لیے، ہر قوم کے لیے ضابطۂ حیات یا ضابطۂ قوانین ہے، اس کے معنی یہی ہیں کہ وہ جو جرائم جن کی کشمکش کی داستان یہ بیان کرتا ہے وہ آج بھی اسی طرح سے ہیں، کشمکش آج بھی اسی طرح سے جاری ہے، کشمکش اس کے بعد بھی اسی طرح سے جاری رہے گی۔ تو اس کے لیے قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ بھی اسی طرح سے غیر متبدل ہیں۔ یہ جب داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے مثلاً کہ فلاں قوم، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کہاں ملک ان کا تھا، کس نسل سے یہ تھی۔ ٹھیک ہے، تاریخی نقطۂ نگاہ سے یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، اصل اہمیت یہ ہے اس قوم کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی، اس کا نظام کس طرح سے باطل تھا جس کی وجہ سے وہ نظام ان کی تباہی کا باعث بنا۔ یہ جتنی داستانیں اس میں یہ ہے نقطہ جو غور طلب ہوتا ہے، اور وہ اس لیے غور طلب، یہ نہیں کہ اس سے ہماری معلومات میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہ آج بھی وہی جرائم ہیں قوموں کے، جن قوموں میں وہ جرائم جاری و ساری ہیں، جن کا نظام اس کے اوپر مبنی ہے، وہ تباہ ہو جائے گی۔ جو قوم اس کے ان جرائم سے مجتنب رہ کر
جو نظام قرآن نے تجویز کیا ہے اس کی طرف آ جائے گی، وہ عروج اور زندگی کی شادمانیوں کی حامل قوم ہوگی۔ ایک ہی اصول چلا آ رہا ہے۔ تو جب بھی یہ داستانیں آپ کے سامنے آئیں، اس میں دیکھیے یہ کہ قرآن کون سا وہ جرم بتاتا ہے، کون سا وہ غلط نظام بتاتا ہے جو اس قوم کی تباہی کا موجب بنا، اور اس کے بعد یہ جتنی اقوام ان کے متعلق جو قرآن نے گنائے ہیں جرائم، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس دور میں وہ جرائم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہاں قرآن کسی ایک جرم کا ذکر کرتا ہے ایک قوم کے سلسلے میں کہ وہ جرم ان کو لے ڈوبا، اور کچھ اس قسم کی یہ انسانوں کی داستان ہے کہ آگے بڑھتے ہیں تو پچھلی اقوام کے وہ جرائم بھی ساتھ لیتے ہیں اور اپنے ہاں ایک اور جرم بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں۔ اور یہ کریٹو جو جسے سنو بال کہتے ہیں، وہ برف کا گولا جوں جوں چلتا چلا جاتا ہے اپنے حجم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ بڑھتے چلے گئے۔ اور آج کے دور میں تو ہم دیکھیں گے کہ جتنے جرائم گنائے ہیں قرآن نے اقوام سابقہ کے، وہ ایک ہی دور کے اندر ایک ہی نظام کے اندر سارے کے سارے اب آ چکے ہوئے ہیں۔ تو قرآن تو اس اعتبار سے مکمل ضابطۂ حیات بھی ہوا، غیر متبدل بھی ہوا، قیامت تک کے لیے جاری رہنے والا بھی ہوا۔ آج کے دور کی اقوام کی جو تباہیاں ہیں، ان کے جو جرائم جن کی وجوہات ہیں، وہ سب قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان سے بچ کیسے سکتے ہو۔ بات چلی آ رہی تھی سورہ القمر کی کہ وہی کشمکش جو تھی وہ یہاں تک آگے بڑھ گئی کہ یہ مختصر یہ جماعت جو حق کی آواز کو لے کے اٹھی تھی، یہ 13 سالہ زندگی حضور کی مکے کی، وہاں سے آپ ہجرت کر کے دوسرے مقام چلے گئے کہ وہاں جا کر اس نظام کو قائم کریں گے، کیونکہ وہاں کی فضا سعادت تھی۔ نظر بظاہر ان قریش کو، مکے والے کو، ان کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ یہاں وطن چھوڑ گئے، گھر بار اپنا چھوڑ گئے، تعلقات عزیز و اقارب کو چھوڑ کے چلے گئے یہاں سے، اور اس زمانے میں اتنی دور چلے جانے کے تو معنی یہ تھے کہ ان سے کٹ آف ہو گئے، جسے ہم کہتے ہیں منقطع ہو گئے، ان کے سلسلے منقطع ہو گیا۔ لیکن وہ آرام سے نہیں بیٹھے، وہاں سے وہ اٹھ کے چڑھائی کی انہوں نے آ کر مدینے پر۔ عام مورخ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ان کو اب کیا تکلیف تھی جو اس طرح سے اپنا داؤ لشکر اتنا عظیم لے کر اس زمانے کی مسافتوں کو طے کر کے، بڑی صعوبتیں اور مسافتیں ہوتی تھی سفر میں، اور یہ چڑھائی کرنے آگے۔ اگر یہاں وہ نظام قائم ہو جاتا تو ان کا کیا بگڑتا؟ یہی تو ساری بات ہے۔ یہ نظام کسی ایک خطہ زمین میں بھی قائم ہو جائے تو اس کے انسانیت ساز نتائج اتنے دلکش اور جاذب، اس قدر مفید ہوتے ہیں دوسروں کے لیے کہ دوسرے مقام میں رہنے والے مظلوم، مقہور، ضعیف و ناتواں جن کو وہاں کچلا جا رہا ہو، وہ اس نظام کو دیکھ کے یا تو وہاں سے وہ چھوڑ کے ہجرت کر کے وہاں آ جائیں گے یا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تو ساری دنیا میں جب یہ باطل کے نظام پھیل جاتے ہیں تو وہاں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا۔ ورنہ آج بھی دنیا کے کسی خطے کے اندر اگر یہ صورت ہو کہ قرآن کا نظام جو ہے وہ قائم ہو گیا ہو، آپ دیکھیے کہ دنیا کا ستایا ہوا انسان کس طرح سے اس خطے کی طرف کشا کشا چلا جاتا ہے۔ من داخلہ ہو فقط امن، اعلان اس کا ہوگا کہ آؤ، جو اس میں آ کے داخل ہو گیا اس کو امن مل جائے گا۔ امن کی تلاش میں تو انسان آج مارا مارا پھر رہا ہے۔ اگر اس کو کہیں سے یہ ضمانت مل جائے کہ یہاں آ جاؤ تو امن مل جائے گا، کون نہیں وہاں جائے گا؟ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہ خطہ زمین پاکستان کا ذریعہ اس لیے تھا کہ یہاں اس نمونے کا نظام قائم ہو جائے، ایک دفعہ ہو جائے، پھر دیکھو کہ دنیا کس طرح سے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آئے گی دنیا اس کی طرف۔ یہ ہے عزیزان مان، یہ جو قصے آئیں گے ان کی۔ سورہ القمر کی بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ان کی مخالفت کی انتہا ہو گئی،
اور دوسری طرف ان کے جرائم قومی جو تھے ان کی بھی انتہا ہو گئی. وہ اب کشتی ڈوبنے والی تھی. اتنا بوجھ لاد دیا تھا انہوں نے اس میں کہ وہ قانون فطرت کے مطابق وہ کشتی اب ڈوبنے والی تھی. اس لیے بات یہاں سے شروع کی کہ اب وہ انقلاب کی گھڑی آ گئی. وشق القمر، ان کا علم، ان کا جھنڈا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، دھجیاں بکھر جائیں گی اس کی. اب یہ قریش اور اس کے مقابلے میں ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر اندازہ لگائیے للکار کس قوم کو یہ رہے ہیں. لیکن یہ تو حق تھا، اپنی آواز بلند کر رہا تھا کہ گیا وہ ان کے جھنڈے کی دھجیوں کا شان و شوکت جو ان کو لیے پھرتے تھے. اب لیے چلا آ رہا. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 8 آیتیں اسی میں آئی تھی کہ اب وہ وقت آ رہا ہے، ان کا جھنڈا سرنگوں ہوگا، یہ شکست کھائیں گے. یہ بڑے بڑے سردار قیدیوں کی حیثیت سے سامنے آئیں گے، سرنگوں سامنے آئیں گے. یہ بہت بڑی چیز تھی، وہ باور ہی نہیں کر سکتے تھے قریش کہ ایسا ہو بھی جائے گا. لیکن یہ کچھ کہتے ہوئے آئے. سوال پیدا ہوا کہ کس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. اور قرآن نے یعنی بات ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اس کشمکش کی اور اس وقت کی، اب جب ان کے جھنڈے کے سرنگوں ہونے کا وقت آ رہا ہے، زوال کا ان کے وقت آ رہا ہے. یہاں تک باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ کہا کہ کذبت قبلہم قوم نوح. دیکھیے وہی بات ہو گئی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے. اب جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، تو یہ چیز ایک اصول ہے جس کو ہم دہرا رہے ہیں. کوئی نئی بات، ہنگامی بات نہیں ہے. اور وہ بات شروع کرتا ہے پہلے دن سے، کشمکش کی ابتدا وہ کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا، ان قوموں کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ یہ عرب کے گرد و نواح میں یہ قومیں بستی تھیں. ان کی بستیوں کے کھنڈرات ان کے راستوں میں پڑتے تھے. صبح و شام ان کے ہاں ان کی داستانیں دہرائی جاتی تھیں. وہاں سے گزرتے تھے قافلہ در قافلہ تو ان کی داستانیں سامنے ان کے آتی تھی. یہ ایک جز سے واقف تھے ان اقوام کی. اس لیے ان اقوام کی مثال پیش کی کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اتنی بڑی قوت و سطوت و شوکت کے مالک، ہمیں کس طرح سے زوال آ سکتا ہے. کہا کہ ان سے پوچھو کہ جب یہ داستان نوح بیان کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تو اس میں ان کے سرداروں کے جو قصے بیان کرتے ہیں ان سے زیادہ شوق و شوکت تو ان کے سرداروں کی نہیں ہے. پھر یہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ڈوبی کشتی ان کی. تو یہ تو اس کا خود اقرار کرتے ہیں. اتنی سی بات ہے کہ اپنے پر اس کو منطبق نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں بھی وہی جرائم ہیں، اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو وہاں ہوا تھا. وہ یہ داستان بیان کرتے ہوئے فوراً اس پہ آ گئے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. کہا وہ جو ان کی حفاظت سلامتی کے غم میں گھلا جا رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ تباہ ہو جاؤ گے،